آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ایک مشہور سپر مارکیٹ ہے. یہاں پہ آپ کو چینی سے لے کر فرنیچر تک ملتا ہے. آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ اتنے بڑے اسٹور کو مینج کیسے کرتے ہیں, شروع کیسے کیا تھا, اگر کسی نے کرنا ہو تو وہ کیسے کرے, آپ کی جو پروڈکٹس ہیں کیا کچھ ہیں, کتنی رینج ہے. رننگ کی انوینٹری ہے مور دین 50,000 پلس. اس میں جو ایکٹیو بار کوڈز ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ اسٹورز کی ویسے سیلز کیا ہوتی ہیں ان کی روزانہ, یعنی کہ کم مارجن کے ساتھ اتنے بڑے اخراجات کو مینج کرنا پاسبل ہوتا ہے؟ آپ بلیو نہیں کریں گے, چینی کے پیچھے ہمیں 2 روپے بچتے ہیں, دال کے پیچھے شاید 2-3 روپے بھی نہ بچتی ہوں. یہ بڑے جو اسٹورز ہیں ملینز میں کرتے ہیں ایسے بائی دا وے پر ڈے سیل؟ جی ہاں, کچھ کرتے بھی ہیں الحمدللہ. مال اب لیتے ہیں, ان کے کتنے وینڈر ہوں گے؟ میں اگر ایک ایوریج سپر مارکیٹ میں دیکھیں تو ان میں مور دین 500 پلس تو ہوں گے. اچھا, چوری بھی ہوتی ہے؟ وہ تو بہت ہوتی ہے. یہ کیسا سوال کیا. دکھتی رکھ جو ہے نا, دکھتی رکھ چھیڑ دی ہے. کسٹمر کرتا ہے کہ وہ جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ اس میں چوری 3 طرح کی ہے. السلام علیکم, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستو آج کا پوڈ کاسٹ میرا نیکسٹ فیوریٹ ہے. پتہ کیوں؟ ہم لوگ سارے آن لائن کام کرتے ہیں, لیکن کئی کام ایسے ہیں جو آف لائن میجرلی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اس کو آن لائن کمبائن کرتے ہیں. جب دونوں طرح کی ٹائپ کو مکس کرتے ہیں تو زیادہ بھرپور فائدہ لینا پاسبل ہے. کئی لوگوں کے پاکستان میں آپ نے دیکھے ہوں گے کریانہ اسٹور ہوتے ہیں. کریانہ اسٹور کی جو بڑی فارمز ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کیش اینڈ کیری. اس کی جو بڑی فارمز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سپر مارکیٹس. اب دیکھیں, کوئی شخص آج اگر ایسا کام کر رہا ہے تو اس کی ترقی کرتے کرتے اس سے بڑی چیز بنانا تو ممکن ہے نا, اور پھر اسی بزنس کو آن لائن لے کے بھی آنا. تو آج ہمارے جو گیسٹ ہے وہ ایک مشہور سپر مارکیٹ ہے, اس کا نام ہے رائزن. رائزن کی لاہور کے ڈفرینٹ علاقوں میں بڑے بڑے ان کے سٹورز ہیں 11. یہ سٹورز کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ یہاں پہ آپ کو چینی سے لے کر فرنیچر تک ملتا ہے. آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ اتنے بڑے سٹور کو مینج کیسے کرتے ہیں, شروع کیسے کیا تھا, کتنی مشکلات جھیلنی پڑی تھیں, اگر کسی نے کرنا ہو تو وہ کیسے کرے. تو اسٹور کے جو مالکین میں سے چھوٹے بھائی ہیں ان کے پاس ان کی مارکیٹنگ ہے اسپیشلی, اور یہ بہت ریلیونٹ ہے یہاں پہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں. یہ مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں, مجھے شوق ہے مارکیٹنگ کا. رفیل رفاقت صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ میں آج کے گیسٹ ہیں. ان سے مزے کی باتیں کریں گے اور آپ کے ساتھ میں بھی سیکھوں گا یہ سب انہوں نے کیسے کیا تھا, کیسے اس کو مینج کرتے ہیں. میں بھی کل کو ہم بھی چھوٹی چھوٹی سی ایسے کی رائزن کی برانچز اپنی بنا چکے ہوں, تو ان سے سیکھتے ہیں. رفیل صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ایز اے گیسٹ بلایا. میرا تو شکریہ ہونا نہیں چاہیے, مجھے تو سیکھنا ہے آپ سے. یقین کیجیے گا مجھے جگہ جگہ سے نا علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل ایسا کرنا ہے, کچھ لوگ نا ایسا کرتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے علم کا. میں ساری چیزیں کر نہ پاؤں زندگی میں, میرے پاس اور کافی کام کرنے والے ہیں, لیکن یہ نشہ ہے میرے لیے, کم سے کم نشہ ہے کہ آپ نئے سے نئے کاروبار کے علوم حاصل کرتے رہیں, لوگوں سے ملیں, ان سے سیکھیں. تو آج مجھے لگتا ہے مزہ آئے گا انشاءاللہ. اچھا, رائزن جو دوست چیک کرنا چاہیں RISEN رائزن کا اپنا آن لائن اسٹور بھی ہے, اس کی اپنی موبائل کی ایپ بھی ہے, اور لوکل اس کے اسٹورز ہیں 11. آپ نے کیسے شروع کیے تھے؟ یہ ہم نے غالباً 2017 میں سٹارٹ کیا. سنگل فلور تھا فتح گڑھ برانچ پہ. ہماری سب سے پہلی جو مدر برانچ ہے وہ فتح گڑھ برانچ ہے. سنگل فلور پہ ہم نے اسے سٹارٹ کیا. سنگل فلور پہ ہم نے وہاں پہ کراکری اور گروسری وغیرہ کاسمیٹک وغیرہ مینیج کی. پھر اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ 2018 کی جنوری میں ہم نے اس کا فرسٹ فلور بھی ہم نے اس کو اوپن کر دیا. آہستہ آہستہ ہم اس کو ایکسپینڈ آؤٹ کرتے گئے اور فلورز اس کے اوپن کرتے گئے. 2019-20 میں ہم نے جا کے عسکری والی اپنی DHA والی برانچ کا آغاز کیا. پھر اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ 2020 کے بعد ہم آہستہ آہستہ چلتے گئے, پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور الحمدللہ آج ہماری 11 برانچز ہیں, اور اس میں 3 برانچز ہمارے 4 برانچز لاہور کے باہر ہیں, باقی سارے لاہور میں ہیں برانچز. اچھا, جو میں سمجھا ہوں کہ 20 تک آپ نے اسٹرگل کیا ہے,
تھوڑی مار بھی کھانی پڑی ہوگی کام میں, اور 20 کے بعد سے وہ سسٹم بن گیا, آگے ریپیٹ کرتے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. 2020 تک تو ہم ہر چیز خود مینیج کر رہے تھے A to Z. ایون کہ آج بھی پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہم بطور کیشیس بیٹھے تھے, اسٹاکس کو دیکھ رہے تھے, اسٹاک خود لگاتے بھی تھے الحمدللہ. تو اس میں کوئی شرم ایسی والی بات نہیں ہے. اسٹاک ہم لگاتے بھی رہے ہیں, کیشیس بھی دیکھتے رہے ہیں, ویئر ہاؤسز کے اسٹاک تک ریسیو کرتے رہے ہیں, پرچیزنگ پہ خود بیٹھتے رہے ہیں, ایون ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم خود کرتے رہے ہیں. پھر ہم نے اس چیز کو آہستہ آہستہ سسٹمیٹیکلی پہ کنورٹ کیا, ہر چیز کو ایک سسٹم میں لے کے آئے تاکہ ہر چیز ایک تیز رفتار سے دورے اور سسٹم میں رہ کے دورے. آپ کی جو پروڈکٹس ہیں کیا کچھ ہیں, کتنی رینج ہے؟ الحمدللہ اس میں جو انوینٹری, جو رننگ انوینٹری ہے مور دین 50,000 پلس. اس میں جو ایکٹیو بار کوڈس ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور الحمدللہ اب ہم اپنی آن برانڈس کی طرف بھی جا رہے ہیں. اس میں ہم نے اب تک اپنے ہینڈ واش, ڈٹرجنٹس, دالیں, اسپائسیز, کراکری کے آئٹمس, کیچپ اور اس طرح کے بے شمار اپنے نام سے بھی انٹروڈیوس کرائی ہیں تاکہ کسٹمرس کو وہ پرائس مل سکے جس کی وجہ سے وہ لیک کر رہا ہے. اس میں پرائس کا بہت بڑا فیکٹر ہے اور کوالٹی کا. ہم کسٹمرس کو وہ پرائس دینا چاہ رہے ہیں جو اس کو شاید پہلے کبھی نہ ملی ہو. صرف پرائس کنسرنس کی وجہ سے, کوالٹیز کی وجہ سے ہم یہ چیز خود انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اپنی ذاتی چیزیں بنا رہے ہیں کچھ. جی اچھا, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بڑی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی. جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے فادر اور آپ کے بھائی مل کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو مینیج کرتے ہیں, تو ایک نیا ڈپارٹمنٹ سمجھ لیجیے کھل جائے گا جس میں آپ نے چیزیں خود بنانی ہوں گی, تو یہ کون کرے گا؟ یہ دیکھیں گے کہ کس کے ریلیٹڈ یہ جاب جا رہی ہے. لیٹ سپوز یہ کچھ چیز اکاؤنٹس فائنینس کے ریلیٹڈ, ان ٹرمز آف اکاؤنٹس فائنینس یا ایک سسٹمیٹک کی چیزیں آ رہی ہو, تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ میرا یہ والا بردر اس کو یہ مینیج کرے گا. اگر کوئی مارکیٹنگ یا امپورٹ کے ریلیٹڈ کوئی ریلیونٹ فیلڈ جا رہی ہو تو ہم اس کو میں اس کو کیپچر کروں گا. یا فرض کریں کوئی اور کوئی سپلائی چین یا سینٹرلائز, جس طرح سینٹرلائز ویئر ہاؤس ہے, الحمدللہ ہمارا اپنا سینٹرلائز ویئر ہاؤس بھی ہے. تو یہ سینٹرلائز ویئر ہاؤس مڈ والے بھائی اس کی یہ جوڈکشن میں جا رہی ہے, تو یہ اس چیز کو کیٹر کریں گے. تو ہم اس چیز کو بیٹھ کے طے کر لیں گے. ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے نا, ایک ویسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز اس بندے کے ریلیٹڈ جا رہی ہے تو اس کو یہ ہینڈ اوور کرنی ہے. اچھا, یہ میرے یہاں بھی ہمارے پاس اسٹورس ہیں, جیسے رحیم اسٹور ہے, الفتح ہے, ایک اکبری اسٹور ہے اور یورو اسٹورس. اب یہ اسٹورز کی ویسے سیلز کیا ہوتی ہیں ان کی روزانہ, یعنی کہ ان کے پاس اسٹاک بھی ہوتا ہے, جگہ بھی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں نا جیسے گراسری میں نا مارجنز بڑے کم ہوتے ہیں, یہ کم مارجن کے ساتھ اتنے بڑے اخراجات کو مینیج کرنا پاسبل ہوتا ہے؟ یہ اگر آپ گروسری کی بات کریں تو آپ بلیو نہیں کریں گے, چینی کے پیچھے ہمیں 2 روپے بچتے ہیں, دال کے پیچھے شاید 2-3 روپے بھی نہ بچتی ہوں, کیونکہ اس میں پیکنگ کاسٹ آنی ہوتی ہے جو ہم اس میں لیبر چارجز بھی آنے ہیں, اس میں ٹرانسپورٹیشن چارجز بھی آنے ہیں. آپ فیول پرائسز دیکھیں, اس میں ایک برانچ میں لیٹ سپوز ویئر ہاؤس سے نکلیں, اس نے کھاڑیاں برانچ پہ جانا ہے, تو اس میں دیکھیں کتنے فیول ایکسپینڈیچرز ہو چکے ہوں گے. اس سارے ٹرمس, اس کے علاوہ امپلائیز کی سیلری بھی ہے, الیکٹریسٹی کاسٹ بھی ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی ایکسپینڈیچر ٹیکسز وغیرہ ہیں, اور بھی بے شمار اخراجات ہیں. اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے ہم ہر چیز طرح کی اپنی ایفرٹ لگا رہے ہیں کہ ہم وہ پرائسز سستی لے کے آئیں, وہ چیز نیگوشیٹ کریں یا کچھ کسی بھی طرح دیکھیں. اس میں سب سے بڑا رول جو سب سے بڑے سی اے جس نے اکاؤنٹس فائنینس کا کیا ہوا ہے, اس نے الحمدللہ سی اے کیا ہوا ہے. آپ کے سب سے بڑے بھائی؟ جی میرے سب سے بڑے بھائی, اس نے سی اے کیا ہوا ہے, الحمدللہ کمپلیٹڈ ہے. تو اس کا سب سے بڑا رول ہے کہ اس چیز کو آپ نے کاسٹ کو کیسے کم کرنا ہے, اس کو ٹیکسز کو کیسے دیکھنا ہے, اپنے ایکسپینڈیچرس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اور اس سے جو اس کو امپلیمنٹیشن ہے وہ میرا مڈ والا بھائی دیتا ہے, کیونکہ یہ چیز اس کے ریلیٹڈ آتی ہے. وہ اس چیز کو سوچتے ہیں, بیٹھتے ہیں کہ ہم ایکسپینڈیچرس کو کنٹرول کیسے کریں اور کسٹمرس کو ریٹ کیسے سستا پرووائڈ کریں. خواہ ہمیں مینوفیکچر کے پاس خود جانا پڑے, خود کراپس لگانی پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے, یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم چیز کیلکولیٹ کرتے ہیں, پھر آگے کسٹمرس کو ڈیلیور کرتے ہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو یعنی بڑا ٹف ہے اس میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے تو چھوٹے چھوٹے مارجنز ہیں, لیکن مے بی ریپیٹیشن اتنی ہوتی ہے. اس میں یہ چیز ہے کہ چھوٹے مارجنز ضرور ہیں لیکن بلک سیل بھی ہے. اچھا, سیل کتنی ہوتی ہے ان اسٹورس کی ویسے جو یہ ساری چل رہی ہوتی ہیں؟
اس میں ہر اسٹور کی ہر علاقے کی ڈفرینٹ کوئی سیل ہے. رینج تو اس جیسے میں فرض کی اس علاقے میں کیا آپ کی توقع یہ اسٹورز کتنی سیل کرتے ہوں گے؟ اس میں کچھ بھی ملینس میں بھی کرتی ہوں گے, کچھ تھاؤزنڈ میں بھی کرتی نہیں ہوں گی. ایسے نہیں یہ بڑے جو اسٹورز ہیں ملینز میں کرتے ہیں ایسے بائی دا وے پر ڈے سیل؟ جی ہاں, کچھ کرتے بھی ہیں الحمد للہ. کچھ ایسے اسٹورز بھی ہیں کہ ملینس میں وہ سیل کرتے ہیں, اور تبھی تو وہ سروائیو کر رہے ہیں اتنے لمبے عرصے سے. اگر وہ نہ کریں تو جتنے رینٹس ہیں, خاص طور پہ اس میں رینٹس, آج کل رینٹس تو ویسے ہی بہت ہیں, اور ٹیکسز کے معاملات یا الیکٹریسٹی کاسٹ میں معاملات, اگر وہ اتنی سیل نہ کریں تو ان کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. اچھا ہم نا یہاں پہ اسٹور پہ جاتے ہیں گروسری کرنے. اب کل کے پرسوں ہم کر کے آئے ہیں ایسے گروسری. اس میں نا روٹین میں ایک ہمارا جو چکر ہوتا ہے نا, یہ اکثر وہ ہوتا ہے کہ 80,000 سے 1.25 کے درمیان میں رہتا ہے. جو چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی چاہیے ہوتی ہیں, گھر کے لیے جو چاہیے ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ایک ٹائم پہ کتنے گاہک ہوتے ہوں گے ایسے کہ میرے خیال میں ایک ہی ٹائم پہ نا 20 سے 25 ہوتے ہیں. تو میرے خیال ہے کسی کی نا سیل چل رہی ہوتی ہے, کوئی پرچیز کرتا ہے 30-35 ہزار کی, کوئی کرتا ہے 50,000 کی, کچھ بار بار آتے ہیں. میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ 3-4 لاکھ کی سیل کرتے ہوں گے روزانہ, لیکن یہ اس میں جو مارجن ہوتے ہیں 3-4 لاکھ کے پیچھے, وہ تو شاید ان کے مے بی 2% ہوں. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اگر 2% ہوں گے تو 3-4 لاکھ کی سیل کے پیچھے وہ گزارا نہیں کر سکتے. یہ آپ کی بات ویسے ٹھیک ہوگی وہی والی کہ ملینز میں ہوگی, تب جا کے 2% کے پاس سے اگر ان کے بچت ہوتی ہو تو پھر جا کے ان کے سسٹم چلتے ہیں, لیکن سیلز ان کی بڑی ہوں گی. اچھا میرے ذہن میں کویشچنز ہیں بڑے سارے, میں وہ کویشچن کرنا چاہتا ہوں جو میرے یہاں پہ ناظرین کے ذہن میں رہتے ہیں. اگر کسی نے پلان کرنا ہو تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں آتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جگہ تلاش کرتے اب کیسے ہیں, آپ کا معیار کیا ہوتا ہے, اس جگہ کو جب آپ فائنل کرتے ہیں تو کیا کیا دیکھتے ہیں, اس جگہ کے لیے آپ ڈیل کتنی لمبی کرتے ہیں, اور کتنا پیسہ تقریباً خرچ ہوتا ہوگا کسی ایوریج کسی برانچ کے اوپر. ایک تو جگہ جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو کچھ کرائٹیریاز ہیں کہ اس علاقے کی کلاس کے وہ کیا بائنگ پاور بھی ہے ان کے پاس. اب مثال کے طور پہ جس کے پاس بائنگ پاور ٹھیک ہے نارمل ہے, تو وہ وہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. ایک یہ چیز کا تعین کرنا ہے, اور اس علاقے کے رینٹس کیا چل رہے ہیں اس چیز کا بھی تعین کرنا بہت ضروری ہے. جو ہم جس ایریے میں برانچ اوپن کر رہے ہیں, چلیں لیٹ سپوز اس کے رینٹس بھی ٹھیک ہیں, اس کی بائنگ پاور بھی ہے, لیکن اگر اس برانچ میں کوئی ایریا چھوٹا رہ جائے تو کسٹمر کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہے. یعنی اتنے فیکٹرز کو کنسیڈر کرنے کے بعد پھر ہم ڈیسیژن لیتے ہیں کہ یہ علاقہ بالکل ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم فٹ بیٹھ سکتے ہیں, اپنی اسٹور اوپن کر سکتے ہیں. جو ہماری جتنی بھی برانچز تھی, مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم پیچھے ویسے ناروال سے وہاں پہ ہی رہ رہے تھے, تو والد صاحب نے ہفتہ ہفتہ یہاں پہ ہی رہنا, اور یہاں سے ایک کونے سے سٹارٹ ہونا لاہور کے دوسرے کونے تک چکر لگانا, اور ان کو جب تک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ چکر لگانا کہ شاید کوئی نہ کوئی پوائنٹ مس تو نہیں رہ گیا. یعنی ان کے دماغ میں 100 باتیں چل رہی ہونی تھی کہ یہ پوائنٹ کہیں مس نہ رہ جائے, کہ یہ پوائنٹ نہ مس رہ جائے. اور ہر ایک کے ساتھ ٹچ میں, مطلب انہوں نے کہا اچھا کل کر لیں گے, اچھا پرسوں کر لیں گے, نہیں, جو ان کے پاس نمبر ملتا گیا, جو ان سے رابطے میں آتے گیا, فوراً پوچھتے رہے, کوٹیشنز لیتے رہے. یہ نہیں جھجکے نہیں کہ اگلا کیا کہے گا. ایک یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگلا کیا کہے گا, اگلا کوئی مجھے کچھ ایسی بات نہ سنا دے. ان کے مائنڈ میں کچھ ایسی بات نہیں تھی. وہ کرتے گئے, اپنی ورکنگ کمپلیٹ کرتے گئے, اور بلیو کریں اس وقت میں ہم نے وہ جو فتح گڑھ برانچ تھی وہ اتنے اچھے رینٹس میں کر لی کہ آج سوچنے بیٹھے تو آج کبھی بھی پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. وہ اتنی وہ اللہ کا شاید کوئی اللہ نے ہاتھ تھاما تھا, یا مقدر ایسے تھے, کچھ بھی تھا, جو بھی تھی, یا محنت تھی, نیت کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی بزنس کو. آپ کے پاس سب کچھ بھی ہو, محنت بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسہ بھی ہو, جب تک آپ کی نیت صاف نہیں نا, آپ میرے خیال سے نہیں آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ اللہ اس کو ایک حد تک تو رکھے گا, لیکن اس کو آگے تک نہیں لے کے آئے گا. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں. ٹھیک ہے محنت بھی تو ضروری ہے, لیکن نیت کو خاص طور پہ اپنی صاف رکھیں. اچھا وہ کرتے گئے, اور الحمدللہ ہماری فتح گڑھ برانچ وہ اسٹیبلش ہوگی. اس کو ایک وہ آئیڈیل تھا ہمارا کہ یہ جب ہم نے جگہ طے کرنی تو اس میں یہ فیکٹرز کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. وہ آئیڈیا آتا کہ ہمارے فیکٹرز آئیڈیل کے طور پہ چیزیں بنتی گئی, اور ہم اس کے ایک پٹری میں چڑھ گئے, اور باقی ساروں کو ہم نے اس طرح کنسیڈر کر لیا. اچھا جگہ ہے آپ کے پاس ساری برانچز کی, کم سے کم سائز کیا ہے کسی برانچ کا, اور بڑے سے بڑا سائز کیا ہے؟
اس میں جو سب سے کم جو پہلے تھی ہماری سب سے کم 2 کنال کی، لیکن اب ہم بھی اس کو ایکسپینڈ کر چکے ہیں. شاد باغ ہماری برانچ وہ جب ہم نے اوپن کیا ہوا 2 کنال کی تھی، اب وہ الحمدللہ 4 کنال پہ کنورٹ ہو گئی ہے. وہی فیکٹر ہے کہ جتنا بڑا ایریا ہوگا کسٹمرز بھی اتنے ہی زیادہ اچھے ہوں گے. ایک دفعہ تو آپ کو وہ اپنی انویسٹمنٹ اپنی ایک بازی لگانی پڑے گی اور دل کھول کے لگانی پڑے گی. یہ نہیں کریں گے کہ اب میں اسکویز کر لوں، میں اس کو کھینچ لوں، نہیں ایسا نہیں. دل کھول کے لگانا پڑے گا اور باقی اللہ کی مرضی. جتنی برانچ کھولی ہے میں نے تقریباً ہر برانچ پہ دا ڈے بیفور اوپننگ والد صاحب سے صرف ایک ہی جملہ سنا ہے کہ میں نے اپنی محنت کر لی، میں نے اپنی نیت کو صاف کر لیا، باقی آگے اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے آپ کی 2 کنال کی جگہ کو 4 کنال کر لیا تھا. کم سے کم سائز کون سا ہے؟ یہ کم سے کم جو سائز وہ 2 کنال کا ہے. اور جو میکسیمم سائز ہے وہ ہماری مرید کے برانچ وہ 65,000 اسکوائر فٹ کا ایریا، وہ آلموسٹ 13-14 کنال پہ وہ بنتی ہوگی. یہ میکسیمم سائز ہے. 1.5 ایکڑ. جی بالکل 1.5 ایکڑ بہت ہی بڑی جگہ ہے. وہاں تو آپ اتوار بازار لگوا لیں، اتنا بڑا ایریا ہوتا ہے وہ. ایسا یہ 1.5 ایکڑ کا کورڈ ایریا جو اس کی پارکنگ یا جو ہے وہ سیپریٹ ہے، وہ سیپریٹ میں کنسیڈر ہوگی. جو اس کا کورڈ ایریا وہ آلموسٹ تقریباً اتنا بنتا ہے. یہ کہاں پہ مرید کے میں؟ مرید کے آپ یہاں سے جی ٹی روڈ سے جائیں گے نا تو مرید کے جو ناروال چوک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ بالکل کونے پہ مال آف مرید کے اس کی بیسمنٹ میں. اچھا صحیح. اچھا اس کے بعد اگلی بات ہے کہ آپ ان سے کم کتنی مدت کی ڈیل کرتے ہیں اس جگہ والے مالک سے؟ یہ ایریا وائز اور مالک وائز ہے وہ کہاں سے ہے، لیکن جو منیمم کرائیٹیریا وہ 10 سال تو منیمم ہو. اس سے کم تو سمجھ میں نہیں آتا، اور میکسیمم جتنا آپ میکسیمم جا سکتے ہیں اتنا وہ آپ کر لیں. اچھا یہ کچھ بلڈنگز ایسی ہوں گی جو آپ نے وہاں پہ ریڈی میڈ بلڈنگز میں اپنی جگہ بنائی ہوگی، باقی انٹیریئر والا کام کیا ہوگا، ریکس لگائے ہوں گے. ایسا مے بی ایسی بھی جگہ ہو جس میں خالی میدان ہوگا اور اس کو آپ نے لیز پہ لے کے کسی سے تو اس سے بلڈ کیا ہوگا، ایسا ہے؟ نہیں، اس میں جو موسٹلی ہم نے اب تک جگہ جتنی بھی کی ہیں اس میں ریڈی ٹو بلڈنگ ہے. یعنی وہ آنر کی ہی بلڈنگ ہوتی تھی، اس میں رینوویشنز جو تھی وہ ہماری آپ نے کروائی. ویسے ابھی تک جتنی ہم نے لی ہیں وہ آنرس کی بلڈنگز ہوتی ہیں. اچھا میں نے یہ جو چند اسٹور دیکھے ہیں یہ جگہ خالی پڑی تھیں، ان خالی جگہوں کو انہوں نے کیا کہ وہ پہلے لگا کے نا ٹیمپریری سارا وہ شیڈ لوہے کا تو وہ سارا کام کر لیا. اس کے بعد یہ والی برانچ تو ان کی نا ہمارے سامنے انہوں نے بعد میں بنائی ہے. پہلے ٹیمپریری تھا سارا، اوپر کینوپی ٹائپ لگا ہوا تھا لوہے کے شیڈ، پھر آج تک انہوں نے بڑا کیا ایسے، پھر اس کی نا وہ دیواریں اس کا لینٹر پڑ گیا، اب اس کی 2nd فلور لانچ کر دی ہے. اس پہ خیر وہ اسٹور کرتے ہیں بڑی چیزیں، تو نیچے مین ہوتی ہے چیزیں ان کی. تو ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، یعنی خالی پلاٹس کو لے کے ان سے ڈیل کر کے تو باقی ضرورت کے تحت چیز خود بنا لیں. وہی تو، اگر ایریا پہ ریڈی ٹو بلڈنگ نہیں مل رہی ہوتی پھر یہ ایک سٹیپ ضرور ہے، یہ تو اٹھانا پڑے گا آپ کو کہ آپ نے خالی پلاٹ لے لیا، اس پہ کنسٹرکشن آپ نے خود کر لی یا باقی جس طرح بھی معاملات ہو سکے وہ آپ نے کر لیا. لیکن یہ ڈپینڈس اپون دا اویلیبلٹی ہے. اب کی اویلیبل چیز کیا ہے، کس کو کتنی شدت سے کس چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں پرائس، لیٹس سپوز کوئی بھی یہ مائک یا موبائل کی پرائس میں آپ کو کوٹیشن کروں، اس میں 2-3 چیزیں بڑی فیکٹرز کی ہیں کہ میں نے کتنی شدت سے آپ کو، یعنی مجھے کتنی ضرورت ہے میں نے اس کو بیچنا ہے، اور لینے والے کی بھی کتنی ضرورت ہے. اگر لینے والے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو کبھی کبھی اچھا ریٹ نہیں لگائے گا. اگر مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کو بھی نخری کروں گا. ایسی ہے. اگر مجھے ضرورت ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے پھر ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے وہ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا جو لوگ بھی کاروباری ہوتے ہیں نا، ان میں ایک اسکل سب سے پہلے ہوتا ہے نیگوشیٹ کرنے کا اسکل. بندے نہ کر رہے ہوتے ہیں، سامنے بیٹھا بندہ نہ کر رہا ہوتا ہے، یہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے کرتے منا لیتے ہیں. اب یہ اسکل آپ کے فادر میں ہے اور آپ میں ٹرانسفر ہوئی تھی؟ ایگزیکٹلی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ فادر سے ہی آگے ہم سب میں ہی ٹرانسفر، یعنی بزنس ڈیلز میں نو کرتے ہو لوگ اور آپ اسے ہاں کروا لیں گے. جی بالکل، یہ فادرس کی طرف سے ہی منتقل ہوئی ہیں، لیگیسی چلتی آ رہی نا کہ کوئی نہیں کر رہا. ہماری ایون کہ مجھے یاد ہے کہ کچھ برانچز ایسی بھی ہیں جو کہ شاید سمجھتے تھے اور بہت عرصے سے وہ خالی بھی پڑی ہوئی تھیں، لیکن والد صاحب کی کوئی محنت، ان کی نیت یا کچھ ایسا تھا کہ والد صاحب نے ان کو منا لیا
اور وہ الحمدللہ آج ہماری برانچز اوپن ہیں اور وہ لوگ خواب کرتے کہ شاید ان کی جگہ ہماری برانچ ہوتی, اور آج ہم نے وہ کر لیا. کہ یہ وہی بات ہے کہ ہاؤ یو سیل, آپ سیل کس چیز کو کس طرح پریزنٹیشن کیسے کرتے ہیں, وہ چیزیں یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ آپ کو کسی کو ایگری کس طرح کرنا ہے. اگلے جو آپ کے ٹیبل ہے اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایک 10 روپے کوٹ کر رہے ہو, آپ چند پیسے کوٹ کر کے واپس آ جائیں, ایسا تو ممکن ہی نہیں. نیگوسیشن وہاں پہ ہوگی جہاں پہ دونوں پارٹیز کے مائنڈ مل رہے ہوں. اگر پارٹیز کے مائنڈ نہیں مل رہے ہوں گے تو وہاں پہ نیگوسیشن نہیں ہوتی. پھر اگلا ڈسہارڈ ہوتا ہے کہ یار اس نے پتہ نہیں لینی ہے کہ نہیں لینی, اس سے چھوڑو, یہ ایویں بحث میں ہی کر رہا ہے. اس لیے نیگوسیشن وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دونوں کے مائنڈس مل رہے ہوں. ہاں اگر آپ اپنی آفر دے دو, اس کو سمجھ میں آتے ہو, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا, یہ بھی بات ہوتی ہے اگر آپ بڑا سسٹم بنانا چاہ رہے ہو نا, تو پھر دوسرے لوگ آپ کو سنتے لازمی ہیں دھیان سے. ان کو پتہ ہوتا ہے لانگ ٹرم کے لیے میری چیز جا رہی ہے, مجھے سیکیورٹی ہے کہ پیسے مجھے ملتے رہیں گے, تو میں ذرا نہ کچھ سوچوں لازمی. تو ایک اور چیز ہے, جیسے آپ مال اب لیتے ہیں, یہ کتنے قسم کی ورائٹیز ہوں گی, جیسے فرنیچر بھی ہے, کراکری ہے, کاسمیٹکس ہیں, بڑی ساری چیزیں ہیں, ان کے کتنے وینڈر ہوں گے؟ ان میں اگر ایک ایوریج سپر مارکیٹ میں دیکھیں تو ان میں مور دین 500 پلس تو ہوئیں گے, جتنی نمبر آف کوانٹٹی بار کوڈز ہیں. تو اچھا, مجھے لگتا تھا شاید ایسا کرتے ہوں, کوئی چند شاید میجر وینڈر سے بات چیت کرتے ہوں, وہ آپ کو خالی وہ دالیں سبزیاں دالیں چیزیں سپلائی کرے, یہ فلاں چیز سپلائی کرے, لیکن آپ ڈفرینٹ وینڈر سے کام کر رہے ہیں. ڈفرینٹ وینڈرس آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پہ آپ کی چینی آپ کو ایک جگہ سے اچھی مل گئی, لیکن آپ کو اس سے دال پسند نہیں آئی, تو آپ دال کے لیے کسی اور سٹی, کہیں اور شہر, کسی اور وینڈر سے بھی ڈیل آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں ویریشنس بہت ہیں. آپ کی پرائز پہ وہی پرائز اور کوالٹی بھی آپ کھیل رہے ہوتے ہیں, سروس پہ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک چیز پرائز کہیں اور سے سستی ملی تو آپ کے ملک کے دوسرے کونے پہ بیٹھے ہیں تو آپ وہاں سے لازمی کریں گے کہ یہ چیز اچھی بھی ورائٹی ہے, اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور اس کی پرائز زبردست ہے. تو اس طرح آپ سیگریگیٹ کرتے جائیں تو میرے خیال سے تو شاید یہ بھی کم ہے جتنی سیگریگیشنز ہو چکی ہیں. لیکن یہ اتنے وینڈرز کو کون دیکھتا ہے آپ میں سے؟ یہ وہی میں اسٹارٹ میں بتایا کہ ہم نے وہ کامس کو ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں میں سننا چاہ رہا تھا کون سے بھائی دیکھتے ہیں اس میں. جو کمپنیز کی آئٹم ہے وہ میرا مڈ والا بھائی دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, عدیل رفاقت. اور جو امپورٹ کی جتنی بھی ہوں گی کراکریاں, امپورٹ کے جتنے بھی ریلیٹڈ سبجیکٹس ہوں گے وہ میں دیکھتا ہوں اس میں. اچھا, اب یہ 500 پلس چیزیں ہیں, 500 پلس وینڈر سے آپ لے رہے ہوتے ہیں, ان سے چیزیں جب لیتے ہیں تو پیسوں کی ٹرمز کیسے طے کرتے ہیں, ٹرن بائی ٹرن یا کس طرح سے؟ اس میں ڈفرینٹ سینیریوز چل رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کچھ کو ایڈوانس پیمنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں, کچھ کو آپ کیش بھی, جن کی زیادہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے نا تو کچھ ان کی ماننی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ کچھ کیش پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹاک آئے کیش لیں, کچھ آپ کریڈٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں, کچھ آپ ٹرن پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ سینیریوز چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے اسٹور پہ کوئی چیز رکھوانی ہو, فرض کیا, اس کا پروسیس کہاں سے شروع ہوگا؟ اس کا پروسیس شروع ہوگا کہ جو آپ کی سیمپل یا آپ کی along with the ریڈ لسٹ اور پلس فزیکل سیمپلس وہ ہیڈ آفس ہیں. جو اگر امپورٹ کے ریلیٹڈ ہیں تو وہ امپورٹ ڈپارٹمنٹ دیکھے گا, اگر کمپنی آئٹم ہے تو وہ کمپنی ڈپارٹمنٹ دیکھے گا. تو وہ آ کے ان کو سیمپلس دکھائیں, ریٹ لسٹ بتائیں, ان کو ڈسکاؤنٹس وغیرہ بتائیں, یا جو بھی نیگوسیشن ٹیبل نیگوسیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کریں تو انڈکٹ ہو جائیں گے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اور فرض کیا ایسا کوئی شخص یا میں کروں, فرض کیا کوئی میری پروڈکٹ ہو, میں آپ کے ساتھ مل کے لانچ کرنا چاہوں آپ کے اسٹورز پہ, یہ پروڈکٹس کی ٹرمز کیسے کی طے ہوتی ہیں؟ میں اپنا مال رکھوا دوں گا وہاں پہ, اور اس کے پیسے مجھے کس طرح سے ادا ہوتے ہیں؟ اس میں وہی آپ کو میں نے بتایا کہ نہیں, میں نیو پرسن ہوں, میں بھی میری کاسمیٹکس ہوں جس کی اور بھی پرووائڈرز اس کی ہوں گے, وہ پھر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر ہم آپ کو آفر دیں گے, یار یہ منیمم ہمارا کریڈٹ ٹینیور ہے, تو آپ کو فیزیبل لگتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کہیں نہیں چلو اس میں ایسا کر لیں, اچھا یہی تو میں نے سیکھنا نا, یہی تو سیکھنا ہے. نیگوسیشن ہے نا اس میں. وہ منیمم ٹینیور کیا ہوتا ہے آپ کا؟ یعنی میں یہ چاہتا ہوں اگر فرض کیا کوئی شخص ایسا کام کرنا چاہے, وہ آپ کی چیزوں کو کچھ کاپی کر سکے. اب دیکھیے, مجھے دیکھنے والے نا پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں لوگ ہیں, سارے ایسے لوگ اپنے ذہن بنا کے بیٹھے ہیں. اب میرے پاس کئی پارٹیز ایسی آ چکی ہیں جو مشاورت کرنا چاہتی ہیں, 10 سے 20 کروڑ خرچ کرنا چاہ رہی ہیں. ایسی پارٹیز ہیں ڈفرینٹ سٹی, وہاڑی, ملتان, ان علاقوں سے. اور موسٹلی پارٹیز وہ تھیں جو پہلے سے وہ کہیں ایگریکلچر میں نا کھادیں یا ادویات, مجھے لگا وہاں بڑا کام چل رہا ہے, وہ کہیں سیکنڈ بزنس کرنا چاہتی ہیں ایسے کا. اب اگر یہ کہیں اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتی ہیں آپ کی اسٹریٹجی کو باقی, تو ان کو لرن کرنا پڑے گا یہ ڈیلز کیسے کریں. اس
इसमें यही मैं बताया कि आपको पहले डिपेंड करना पड़ेगा कैटेगरी क्या है. अब इसमें कुछ कैटेगरीज की भी क्रेडिट नहीं हो, जैसे मिसाल के तौर पे फूड आइटम्स हैं, ठीक लेट्स सपोज कोई दाल वगैरह है या ऑयल एंड घी वगैरह है, उसके जो क्रेडिट टेन्योर्स है वो डिफरेंट है, क्योंकि फूड आइटम है, रनिंग फ्लो चलती है, तो हमें भी पता होता है कि यार इसके इतने ही चलते हैं क्रेडिट टेन्योर्स, और इसको नहीं देंगे तो ये अगला भी डिस्टर्ब होगा, हम भी डिस्टर्ब होंगे, इसका बेनिफिट का फ़ायदा नहीं है. अगर आप क्रॉकरी में जाएं या इंपोर्ट में जाएं, वो तो उसको तो हमने तो एडवांस पेमेंट्स दे के अपने कंटेनर्स या अपने जो भी है वो बुक करवाने होते हैं, उसको तो एडवांस में देना था. तो इसमें कैटेगरीज भी देखनी पड़ती हैं कि इसमें कैटेगरी में क्या है. फ़र्ज़ किया ऐसे हो जिनमें आप क्रेडिट पे काम करते हैं, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बता दें इसमें, ताकि एक रफ सा एक आइडिया तो हो ना. इसमें अगर आप मिनिमम में देखें तो 1 वीक का भी हो सकता है, ठीक है, मिनिमम जो है ठीक है. 1 वीक का भी हो सकता है. यानी जो बड़ी कंपनीज है वो तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं करती, वो आपको कहती हैं जी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं, जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं. ठीक है. और नहीं तो 15 दिन, 10 दिन, और जो मैक्सिमम है वो 45 डेज, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, इस तरह मैक्सिमम भी चलता है. अच्छा, अब कोई वेंडर जब आपके पास आता है, कोई स्ट्रॉन्ग वेंडर हो फ़र्ज़ किया, जो आप चाहते हैं उसका माल मैं रखूँ, मुझे इससे कर लेनी चाहिए डील, ये किस तरह की शराइत रखता है पेमेंट के लेने देने के, कि सिक्योरिटी अपनी, फॉर एग्जांपल ये कहते हो कि पोस्ट डेटेड चेक्स दे दें या कुछ ऐसा जो भी हो, कैसी शराइत इनकी होती हैं? इसमें नहीं, सिक्योरिटी वगैरह या पोस्टेड चेक तो नहीं होते वगैरह, कुछ भी नहीं होता. सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, भरोसा होता है, एक एग्रीमेंट होता है. आप स्टाम्प फॉर्म पे या लेटर हेड पे उससे टर्म्स एंड कंडीशंस आप प्रिंट कर लेते हो, उसके सिग्नेचर वगैरह ले लेते हो एज ए श्योरिटी. वही श्योरिटी काफ़ी होती है. उसमें तय कर लेते हो कि अगर ये डैमेजेस या जो भी चीज़ें मामला होंगे वो आप देखेंगे, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर के रिप्रेजेंटेटिव आए हो. जो एक बड़ा इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चीज़ें निगोशिएट कर होता है बाय द हैंड ऑफ द कंपनी, मतलब हम लोकल या इम्पोर्ट में देख रहे होते हैं, तो हमें 1 मिनट में पता चल जाता है कि ये आया, ये मैन्युफैक्चरर भी है या नहीं है. हम 2-4 ऐसी बातें करते हैं ना, अगर वो उस पर एग्री कर जाते हो तो हमें समझ आ जाती है कि ये मैन्युफैक्चरर है, तो हमें इससे एक म्यूचुअल कंसर्न्स के साथ वो चीज़ें देख लेनी चाहिए उसमें. सही. अच्छा, इसमें कितनी चीज़ें होती हैं जो पेरिशेबल हैं, और ऐसी चीज़ों को में भी ऐसा भी तो हो कि आपने रखी हुई हैं तो वो बाद में काबिल इस्तेमाल ना रहें, ऐसा भी तो होता होगा. कहीं ऐसे लॉसेस होते हैं? ऐसे बहुत सारे लॉसेस होते हैं उसमें. आपने मिसाल के तौर पे चलें, ये तो आपको तो सामने चीज़ नज़र में आ गई कि ये शेल्फ में चीज़ रखी, ये नहीं सेल हो रही, आपके सिस्टम ने आपको इन्वेंट्री बता दी. आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो अंडर द रैक चली जाती हैं या इधर उधर हो जाती हैं, किसी और हो जाती हैं, वो भी तो एक एक्सपेंस ही है कि हमें ये चीज़ आइटम मिल नहीं रही, लॉस होगी ना. वो भी आइटम्स हमें देखनी पड़ती हैं. फिर जो चीज़ डैमेजेस हो जाती हैं या एक्सपायर्ड हो जाती हैं, वो रिटर्न टू सप्लायर्स भी होती हैं. कुछ अगर नहीं सप्लाईज होती, जो इंपोर्ट वाली हैं वो सप्लाई नहीं होती, वो तो रिटर्न नहीं होती, तो उसको फिर हम खुद अपने एक्सपेंसेस में कंसिडर करते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस है. इस तरह डिफरेंट होता है. अच्छा, ऐसा भी होता होगा कई बार ना आपका माल तो ख़राब नहीं होता, लेकिन किसी माल को आपने मंगवा लिया तो उसकी सेल नहीं हो रही ज़्यादा, ये माल आपने रखा हो, तो आपके पास तो ये ऑप्शन होती है कि आप में भी उस ब्रांच से उठा के माल किसी और ब्रांच पे पहुंचा सकें. आपकी और ब्रांचेज़ हैं जहाँ पे वो सेल हो सके जल्दी से. लेकिन वैसे जब एक स्टोर था तो ऐसा क्या करते होंगे आप? जब एक स्टोर था तो फिर एक में उसमें हम सर्कल चलाते थे, अपने हैंड ओवर लेते थे. मोस्टली आइटम्स तो अपनी हैंड ओवर होती थी, क्योंकि वो एक्सपेंस ही हमारा होता था, वो रिटर्न टू सप्लायर नहीं थी होती मिसाल के तौर पे. तो वो ऑब्वियस बात है कि वो हमारा ही एक्सपेंस होता था. तो इसको कैटर करने के लिए 2 डिपार्टमेंट्स बड़े अहम हैं. एक तो हमारा ऑडिट क्या हो रहा है. आपका ऑडिट अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको जल्दी पता चल जाएगा ये चीज़ मेरी डैमेज, ख़राब या नहीं सेल हो रही, आपको पता चल जाएगा. सेकंड नंबर पे आइटम चीज़ वो आपकी सॉफ्टवेयर है. आपके सॉफ्टवेयर ने बताना है कि ये चीज़ जो है पिछले 1 महीने से, 2 महीने से या कितने महीने से या कितने साल से, कितने दिनों से चीज़ नहीं सेल हो रही, तो उसका भी आपने सहारा लेना है. तो इस तरह, और एक फ़िज़िकल चीज़ भी आपने, जो ऑडिट कर रहा होगा या जो आपके सेलमैन या आपके सुपरवाइज़र, मैनेजर्स वगैरह बजाते आप खुद आप देख रहे होते हो कि एक चीज़ शेल्फ में है, तो मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ तो ये रोज़ मुझे नज़र आती है, इसका मतलब ये चीज़ नहीं सेल हो रही होती. उस चीज़ को भी हमने इस चीज़ को देखना होता है कि इसको या तो इसको फौरी हल किया जाए, इसे जो रिटर्न करवाना है या इसका जो भी मामला करना है वो इसको करके हम अपनी इन्वेंट्री को ब्लॉक ना करें. अच्छा, चोरी भी होती है? वो तो बहुत होती है. ये कैसा सवाल किया. दुखती रग जो है ना, दुखती रग छेड़ दी है.
یہ میں نے پہلے چھیڑی تھی دکھتی راگ سائیکل موٹرز کے جو ہے نا آنر ہیں, ان سے بات کی تھی ساتھ سے, تو انہوں نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ کیسے ہم روکتے ہیں, تو باقی سارا نا, تو آپ اس کو منیمائز ہی کر سکتے ہیں نا, اصل میں تو ختم نہیں کر سکتے, جرائم ختم نہیں ہوتے, منیمائز کرنا ہماری ذمہ داری, وہ کر سکتے ہیں. تو یہ منیمائز کرنے کے لیے آپ چیک اینڈ بیلنس کیا رکھ رہے ہوتے ہیں؟ اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جا کے نا کر کے ایک سینیریوز کو کھڑا کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں آڈٹ والوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اب اس میں جو بچوں کے دودھ کے ڈبے, بیبی ملک یا بریڈس وغیرہ, انڈے وغیرہ, یہ یا شہد, ہانی, یہ ہماری ایک تو یہ کوسٹلی آئٹمز ہوتی ہیں اور یہ موسٹ رننگ بھی آتی ہیں. اس پہ ہم ڈیلی بیسس پہ آڈٹ کرتے ہیں. ہر برانچ کی علیحدہ علیحدہ آڈٹ ٹیم ہے, ہر برانچ کی. اس کو یہ ڈیلی بیسس پہ آڈٹ کر رہے تھے, اور وہاں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کل تک تو بالکل ٹھیک تھا آڈٹ, تو آج اس کا میں کیا ایشو ہے, یعنی کچھ نہ کچھ اس میں ہوا ہے. وہ پھر ریکارڈنگ سے چیک کر لیتے ہیں. دوسرا اس میں سرویلنس ہے, سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, وہ آپ نے بندے بٹھائے ہوتے ہیں یا جس طرح بھی اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنے ہوتے ہیں. اس میں تیسری چیز آپ کا اسٹور کا اسٹاف ہے, فلور کا اسٹاف, آپ کے گارڈس اس میں آتے ہیں, سیلس مین آتے ہیں, یعنی ایوری تھنگ, ایک سنگل پوائنٹ بھی آپ کا سپر مارکیٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے. ہر ایک پرسن, ہر ایک, ایون کہ ایک جو لائٹ بھی چل رہی ہوتی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ایک لائٹ بھی فیوز ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور کسٹمر کو وہ چیز صحیح نظر نہیں آتی, کچھ ایسا ویسا ہو جاتا ہے, یعنی ایوری تھنگ از امپورٹنٹ. اچھا, ایک تو وہ فلور کا اسٹاف بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جو اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو 4th نمبر پہ ہیں وہ اے آئی ٹیکنالوجی ہے. اے آئی ٹیکنالوجی سے انٹیگریشن وہ بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کو ڈیزائن سسٹم ایسا کر کے دیتے ہیں کہ اگر وہ اس نے چوری کی ہوگی وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں نا آپ کو اے آئی تھرو کیمراز کہ یہ چوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یا کیا اس کی کیا حرکت ہے, تو وہ اے آئی اس کو ریڈ کر دیتا ہے کہ یہ کچھ ہے, ڈاؤٹ ہے, تو اس چیز سے بھی وہ الارم بزر یا کچھ بھی ایسا دے دیتا. یہ لگوایا آپ نے سسٹم؟ یہ ابھی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آن دا وے ہے, یعنی پلان پہ ہے, پلان میں ہے یہ ابھی. وہ میں نے ساری اس کی وہ ڈیموز وغیرہ وہ ساری دیکھی ہیں, تو انشاءاللہ صحیح. میں اسی کی بات کرنے والا تھا کہ اگر آپ کو اس کا علم ہو, فرض کیا ٹھیک ہے, ورنہ یہ سسٹم ہوتا ہے جو یہاں تک کہ بندے کے ایکسپریشنز دیکھ کے اندازی کرتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. جو چور ہوتے ہیں نا, چوروں کے ایکسپریشن چینج ہوتے ہیں ہمیشہ, تو اس کی ایکوریسی باقی اس پہ کسٹمر اٹھا سکتے ہیں. یہ اکثر نا 90% ہوتا ہے ایکوریٹ, 10% مارجن ہوتے ہیں اس میں, کوئی چیز 100% ایکوریٹ ہے ہی نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ 90% تو کم سے کم ٹھیک کروا دے, باقی ہم کہیں اس سے مینولی چیک کر لیں چیزوں کو. اب جیسے ہوتا ہے نا پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ٹیسٹ کی بنیاد اصل میں یہ ہے, جب بھی انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے دونوں ہاتھوں کے اندر سے نا ہلکا ہلکا سا لیکوڈ نمی نکلتی ہے. یہ نمی کے پیٹرن چینج ہوتے ہیں, ان کو چیک کر کے نا آگے اس کو پھر ان پیٹرنس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے. دیٹ مینس کہ انسان کی باڈی میں نا اللہ نے ایسے فنکشن رکھے ہوئے ہیں کہ چور کے کوئی نہ کوئی سگنل ملتے لازمی ہیں. بس ہم اگر وہاں تک پہنچ چکے ہوں کہ اب وہ پہنچ چکے ہیں سائنٹسٹ, انہوں نے کیمرے بنا لیے ایسے کہ جو ان کی بیہیویئر سے نوٹ کر لیتے کہ اچھا یہ فلاں کرنے والا ہے. فرض کیا آپ کے وہاں پہ اسٹاف میں کوئی بندے تھوڑے سے اگریسو ہوں, لڑنے والے ہوں, تو وہ ان کے بیہیویئر سے چیک کر لے گا یہ تھوڑی سی گرما گرمی ان میں ہوئی ہے تو فوراً بتائے گا, ایون آواز سے نہیں, چہروں سے. تو یہ بڑے سولوشن ہے تھینکس ٹو اے آئی. تو اس سے میری ماہر کافی کر سکتے ہیں. میں تو اپنے کام پر اسے کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ اے آئی سیکھیں, بنانا نہیں سیکھیں, جس کو چاہیے بنانا وہ بنائیں. یہ سیکھیں کہ یہ سولوشنز کہاں کہاں پہ لگا سکتے ہیں ہم. اگر ہم صرف یہ سیکھ لیں کہ یہ سولوشنز ہوتے ہیں اور کہاں سے ملتے ہیں, تو رائٹ پرسنس, رائٹ پوٹینشیل کلائنٹس کو جا کے بتائیں کہ بھائی ہم پرووائڈ کرتے ہیں سولوشن. یہ بھی تو کاروبار ہے. ایسا ہی ہے. یہ ایسے مارکیٹ میں ایک بڑی پچھلے دنوں کافی عرصے پہلے کی بڑی ٹرینڈ تھا کہ اے آئی جابس کھا لے گا, ایسا ہی کر لے گا, ویسا کر لے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا. ان فیکٹ جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی یا کچھ بھی مارکیٹ میں ایک نیو آتا ہے, یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے نیو امپلائمنٹ کی. کبھی بھی کسی کی جابس نہیں کھاتا, یہ نیو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ بیٹر چیز ہو سکے, اس میں اچھی چیزیں آ سکیں اس میں. اچھا جی, اب اگلی بات آتی ہے چوری کے اوپر. یہ چوری کسٹمر کرتا ہے کہ وہ جو امپلائز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ اس میں چوری 3 طرح کی ہے. ایک تو کسٹمر تو کرتا ہی ہے, جو ابھی ہم نے سینیریو ڈسکس کی ہے. ایک تو امپلائز بھی کرتا ہے کہ امپلائز نے کیسے وہ چیز اٹھائی, اس نے
خالی یا کیسے بھی وہ طرح طرح کر کے کیسے بھی لے گیا. اس میں ایک چوری وینڈر ان ٹرمز آف دا وینڈر بھی ہے. اچھا. آپ جو چیز سپلائی آ رہی ہے وہاں سے بھی چوری ہے. بل میں پوری ہے, پہنچتی کم ہے. اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جو مین زیادہ تر ریزنز جو ہمارے نظر میں آتی ہے کہ جو مثال کے طور پہ آپ نے کسی چیز کا آرڈر کیا 10 کارٹن, جو سپلائی چیک کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی آخر والے یا مڈ والے کارٹن کو چیک نہیں کرتا. وہ اوپر والے 2 کارٹن چیک کرے گا, نیچے والے کارٹن چیک کرے گا, اور وہ جو نیچے والا ہے یا مڈ والا کارٹن وہ بالکل خالی ہوتا ہے. وہ آپ کے پیس شارٹ ہو گئے, آپ کے آڈر میں رپورٹ میں تو چیز شارٹ آ گئی, یہاں سے بھی وہ چوری ہو سکتا ہے. بل میں کم زیادہ کر لے گا, وہ دیکھے گا یار اس نے میرا ٹھیک کر لیا. یہ خاص طور پہ جو مینولس بل ہوتے ہیں اس میں ہیر پھیر کر لے گا کہ یہ اس نے میرے لگتا ہے چیز ٹھیک نہیں چیک کی, تو وہ بل میں سے لگا کے اپنے ہاتھوں سے خود لکھ دے گا. مینول ٹرمس میں بھی ہوتا ہے یہ. اچھا, یہ ویسے نا میرے ذہن میں نہیں تھا یہ, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ یہ تیسری جگہ بھی ہے جہاں چوری ہوتی ہے. جب میں نے آپ سے سنی تو مجھے یاد آئی مووی تھی کہ انڈین, اس پہ وہ ایسے کرتے ہیں, وہ کئی لوگ سپلائی کرتے ہیں تو پہلے چند باکسز میں رکھتے ہیں چیزیں, باقی سارے خالی ہوتے ہیں پیچھے. اسی سے وہ بعد میں نا فراڈ کر کے امیر ہوتے ہیں. تو پاکستان میں پتہ نہیں لوگ کیا سوچتے ہوں گے, لیکن ان میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ جن کے دماغ نا منفی سوچیں, کریٹیو سوچتے ہیں, یعنی ہوتے کریٹیو ہیں لیکن بس منفی سائڈ پہ وہ ایسے طریقے نکالتے ہیں کہ بس گیم چلا لیں. لیکن اتنے کریٹیو مائنڈس ہیں, آپ کی سوچ حیران رہ جائے گی یار ان کے پاس یہ بھی آئیڈیا ہے. تو وہی کریٹیو نیگیٹو کو اور پازیٹیو میں کریں تو وہ کہاں سے کہاں نہیں پہنچ سکتے. ایسے ہی یہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سوچتے. لیکن خیر وہ معاشرہ اگر سدھر گیا تو پھر تو وہ سارے کام ٹھیک ہو جائے, جو کہ پاسبل نہیں, کا آئیڈیا لا گیا نا. میں نے آج ہی نا ایک پوسٹ پڑھی تھی, اب اللہ جانے کتنی ریئل ہے کہ نہیں ہے, لیکن تنقید تھی نا اس پہ. کہتے ہیں ہماری تبلیغی جماعت پہنچی ازبکستان میں, تو انہوں نے کیا کہ وہاں پہنچ کے مسجد میں انٹر ہو کے نا تو اپنے جوتے اٹھا کے اندر سائڈ پہ رکھ دیے. تو ادھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں رکھے ہیں اندر؟ تو کہتے ہیں حفاظت کے لیے چوری نہ ہو. تو کہتے ہیں اچھا آپ کے وہاں پہ چوری ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی. تو کہتے ہیں تبلیغ وہاں پہ کریں, یہاں نہ کریں. یعنی سچ مچ ہمارے یہاں پہ تبلیغ کرنی چاہیے, چوری چکاری بھی کم ہو, لوگوں کے ذہن چینج ہوں کہ یار کسی اور کا حق نہیں کھانا, ہم نے اپنے حق کے لیے کوشش کریں. لیکن یہاں پہ چلتا ہے. یہ آپ یقین کیجیے گا بے نظیر انکم سپورٹ والا فنڈ, اس میں حکومتی عہدیدار کتنے ہوں گے, وہ تو ہوں گے ہی جو کرتے ہیں, ان کے اہلکار بھی کرتے ہیں چوری چکاری. اس میں اور لوگ اتنے انوالوڈ ہیں جو لوگ اس کے پیسے کھاتے ہیں. پھر جو سرکاری کہیں اسکیم آ جائے تو اس میں کسی اور کی حق کی بجائے وہ لوگ کہتے ہیں بس پیسہ آنے دو, مفت کا نہ آنے دو. یعنی یہ حالات بنے پڑے ہیں کہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں. سچ مچ یہ نہیں غور کرتے کہ اگر کسی کے حقوق کی حفاظت کریں گے تو شاید وہ آئندہ آپ کی بھی ٹیم آئے گی نا. میں آپ سے نا ایک بات کرنا چاہ رہا تھا جو مجھے لگا کہ یہ ڈیو رسپیکٹ ہے آپ کے فادر کی, تو میرا سلام بھی ان سے عرض کیجیے گا. کہتے ہیں اللہ جب کسی پہ رحمت کرتا ہے نا تو رحمت کی شکل میں نا وہ بارش دیتا ہے. دوسری بات, وہ اولاد پیدا کرتا ہے آپ کے گھر میں جو اولاد نا اتفاق سے فرمان برداری کرتی ہو. اگر آپ میں اتفاق موجود ہے نا, اور آپ کی میں نے باتیں سنی ہیں, آپ کی باتوں میں ریپیٹ ہو گئی کہ آپ کے فادر کا نام آتا ہے. اگر یہ نام آتا ہے نا, یہ آپ کے فادر کے فادر ان سب کے کہیں اچھے اچھے کرم تھے. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں, اگر یہ اچھے ایسے کرم تھے, میرے پاس 4-5 دن پہلے بھی یہاں پہ ایک کپل آیا 2 بچے لے کے, ان کی مشاورت کرنا چاہتے تھے. میں نے بچوں سے بات چیت کی, میں نے کہا بچے بہت سلجھے ہیں, یہ بچے نہیں خراب ہوں گے. وہ ڈر رہے تھے بچے ہاسٹل میں رہیں گے یہاں پہ خراب ہوں گے. میں نے کہا یہ نہیں ہوتے خراب. اس کی وجہ یہ تھی, بڑی اہم بات سننے والی. خاتون آئیں تو ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے جڑواں تھے بیٹھ کے, دوسری طرف نہ خامن تھا ان کا, وہ بیٹھ کے. تو میں نے جب بات, مجھے لگا کہ یہ دونوں علیحدہ سے 2 ڈفرینٹ پارٹیز ہیں. میں نے جیسے ہی ان سے کہا کہ خاتون سے کہ آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہیں تو بتائیے آپ نے کیا مشاورت کرنی تھی. وہ کہتی میرے ہسبینڈ بات کریں گے بڑے احترام کے ساتھ. اگر انہوں نے یہ کہا کہ میرے ہسبینڈ بات کریں گے, اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا ان کی باتوں میں احترام قائم رہا, تو میں نے وہ اثرات پھر دیکھے کہ بچوں کے اندر آ رہے ہیں سارے. جس گھر کے اندر نا آپ یقین کیجیے گا عورت بچوں کے سامنے شوہر سے لڑتی نہ ہو, ان کی اولاد فرمانبردار ہوتی ہے. اس کا کریڈٹ جو ہے نا یہ ماؤں کو بھی جاتا ہے. میری اپنی والدہ کا حساب یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر ان کو یہ نہیں دیکھا کہ میرے اپنے والد صاحب کے ہوتے ہوئے نا وہ کہیں سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہوں. یہ نہیں کہ والد صاحب سخت نہیں تھے,
بہت نرم تھے. احترام. ہم بڑے ہو گئے, پڑھ لکھ گئے, یہاں پہ یہ کیا فلاں کیا, تو والدہ سے جب بھی ہم نے بات کرنی ہے, امی ابو تو ایسے کہہ رہے ہیں لیکن فلاں چیز شاید ایسے نہ ہو, کہتی تمہارا باپ غلط کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے. ان کے لیے حتمی بات ہمارے باپ کی بات تھی. یہ ریزن تھی کہ آہستہ ہوا یہ کہ اولاد جب ہوئی تو میری والدہ کہتی ہیں یہاں تک اندازہ کیجیے جو کسی گھر میں نہیں ہوتا. ہم ماشاء اللہ 5 بھائی ہیں, تو 5 بھائیوں میں سے جس بھائی کو امی کال کریں بھاگے آتے ہیں سارے. لیکن انہونی یہ بھی ایک ہوتی ہے جو اللہ نے ہمارے گھر میں برکت ڈالی ہوئی ہے, وہ کسی بہو کو بھی آواز دیں نا تو بہو بھی بھاگے آتی ہیں خدمت کے جذبے سے. بس وہ پہلے اچھائیاں کی ہوتی ہیں نا, اس کا پھل یہ ملتا ہے. اب ایک اور چیز اہم ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب کسی کی اولاد فرمان بردار ہونا, اس کے بعد ایک اور اسے پھل چاہیے ہوتا ہے, قابل بھی تو ہونا. تو ماشاء اللہ آپ بھائی سارے قابل ہیں. جیسے بات ہم کر رہے تھے کہ کئی لوگوں کو آپ نے کچھ اسٹورز کی بات کی کہ مینیج کیجیے, وہ مشکل تھا ان کے لیے تو بند بھی کرنی پڑی برانچ, لیکن آپ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اور ترقیاں دے جی, بہت ساری. مجھے تو ہماری ایک بھی برانچ اب تک بند نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی ایسی اسٹیج پہ کھڑی ہے. بالکل الحمدللہ, بلکہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں, اور سے زیادہ بہتر ہو رہی ہیں. تو میرے خیال سے تو یہ بڑی نیت, محنت اور یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا اور یہ کرم ہے. اتفاق کا بھی ہے, اتفاق کا بھی. اللہ قائم رکھے, آپ اللہ قائم رکھے. اتفاق ہوگا تو چیزیں بہتر رہتی رہیں گی, اتفاق نہیں ہے تو پھر چیزیں بکھرنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا. ہاں جی, میں حیران ہوں, یقین کیجیے یہاں پہ نا اکثریتی گھروں میں, آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے رکھا بھی ہے, اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہمیشہ. یہاں پہ گھروں میں بھائیوں کا اتفاق نہیں ہوتا. میں نے لاسٹ نا ایک کنسلٹنٹ ہیں, کنسلٹنسی کمپنی ہے, تو وہ 2 پارٹنرز ہیں, یہ بچپن کے فرینڈ ہیں. بچپن میں ان کے گھر ساتھ تھے, کسی برے والا سائڈ پہ نا یہ رہائش تھی ان کی. وہاں سے انہوں نے پڑھتے پڑھتے بھی ساتھ کٹھے پڑھتے رہے, شفٹ کر لیا لاہور میں. ان کے پچھلے نا 30 سال سے یہ ان کا آفس چل رہا ہے, پارٹنر ہیں. 30 سالوں میں ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں. یہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, اوپر نیچے بھائیوں کی طرح, ایک ہی کمپنی میں رہتے ہیں. نہ کبھی ان میں بحث ہوئی ہے نہ کچھ اور. وجہ صرف اتنی ہے کہ اگر ایک بندہ کبھی کوئی بات ایسی کر بھی لے تو صرف دوسرا یہ کہے چلو یار اس کی مرضی مان لو. بالکل, اگر ایسا کر لیں اتفاق قائم رہتا ہے. تو اگر یہ اتنا اتفاق قائم رہ سکتا ہے تو پھر خونی رشتوں میں تو اور بھی رہ سکتا ہے, اگر بندہ کمپرومائز کر لے تو. اس میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو پورے خاندان کو لے کے چلتا ہے, ایک بندہ ہوتا ہے جو اے سے لے کے زی تک بناتا ہے, اور صرف ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو سب کچھ اجاڑ دیتا ہے, صرف ایک بندہ. ہم نے کچھ ایسی باتیں بھی سنی تھی کہ والد صاحب بتاتے تھے کہ ان کے پچھلے علاقے میں کوئی ایک اچھا خاصا انہوں نے بزنس اسٹیبلش کیا, اچھا خاصا محنت کی, انہوں نے جو کچھ بھی کیا. تو ایک بندہ چلیں وہ والد صاحب فوت ہو گئے تو لڑائیاں ہو گئیں یا واٹ ایور جو بھی ہو گیا, تو ان میں سے جو خراب کیا وہ ایک ہی بندہ تھا. اور وہ ایسی نوبت پہ آ گئے تو مثال کے طور پہ ایک چیز رہ گئی ان کے پاس, گاڑی رہ گئی یا کچھ ایسا رہ گیا, تو جو خراب کر رہا تھا اس نے کیا ہے یہ چیز بھی ڈیوائڈ کرنی ہے, لیکن ڈیوائڈ اس طرح کرنی ہے کہ اس کو کاٹو پھر لو. اب بتائیں فرض کرو گاڑی کو کس طرح کاٹیں گے, وہ تو الٹیمیٹلی لاس ہے. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف ایک اٹھتا ہے وہ سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے. کچھ ہی باتیں صحیح بھی کرتے ہیں. پتہ کیوں؟ امریکہ میں کیس ہوا کہ امریکہ میں ہوتا ہے نا, اگر فرض کیا ڈائیورس ہو جائے تو شوہر کی یا عورت کی جائیداد جو بھی زیادہ ہوگی دونوں کی ملا کے آدھی کر کے دینی پڑتی ہے. تو عدالتی فیصلہ آ گیا کہ آدھا کر دو. شوہر نے لٹرلی ہر چیز آدھی کر دی, ٹی وی سینٹر سے کٹوائے, صوفے کٹوا دیے, ہر چیز. اس نے کہا یہ اس نے میری زندگی عذاب میں کی ہوئی تھی تو میرے پاس نہیں ہے تو چلو اس کے پاس بھی نہ رہے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بار نا یہ جو چیز ہم بری سمجھتے ہیں نا شاید اچھی بھی ہو, وہ رج کتنا گیا پڑا تھا. میں کہتا ہوں آپ اندازہ کیجیے گا اللہ کا کرم یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیورس کی ریشو بہت ہی کم ہے. اگرچہ پاکستان میں اور اسلام نے ڈیورس دینے پہ اتنی سخت شرائطیں رکھی ہوئی. اب دیکھیں انڈیا میں بھی وہی ہے, وہ شرائط موجود ہیں جو باہر ہیں کہ وہ اس کو پیسے دینے پڑیں گے. جب تک خاتون کو طلاق دیں گے تو اس کے بعد خاتون کی اگلی شادی نہ ہو اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ قرآن و سنت سے بھی ہے. ہمارے آرڈیننس میں جتنے بھی ہم قانون شہادت آرڈیننس, سی پی سی پی آرڈیننس یا پینل کوڈ آرڈیننس جتنے پڑھے لا. جی میں الحمدللہ لا پڑھا ہوا. جی میں لائر ہوں. ٹھیک ہے, ہم جتنے بھی آرڈیننس پڑھتے ہیں تو اس میں قصاص یا دیت جو کچھ بھی پڑھتے ہیں
اس میں ایز اٹ از جو قرآن سنت نے بتایا ہو ایز اٹ از وہی ہے. اس میں کچھ ایسی ٹرمز پاورز آتی ہیں کہ جہاں پہ نہیں سمجھ میں آ رہی، پھر وہ کورٹس اپنے سینس سے اس چیز کا فیصلہ کر لے، یعنی آرڈیننس نے اس کو یہ بھی اختیار کیا. تو یہ ایک اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے کہ اس نے اس چیز کو بڑی کیٹر کیا ہوا ہے، ہر چیز کو سمیٹا ہوا ہے. جبکہ آپ باہر دیکھنے کسی مذہب میں شاید ایسا نہیں ہے، جو کہ شاید اسلام نے وہ اس چیز کو کیا ہوا ہے کیٹر. اور اس کے لاء میں بھی جو ہمارے چیزیں جو ہم نے شامل کی ہوئی ہیں، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. میرا نا ایک کلائنٹ تھا پہلے جو پارٹنر ہے کافی سالوں سے، ایک امریکہ میں ہے، گورا ہے، اور کافی سالوں سے ہماری دوستی ہے. اس نے شادی نہیں کی، اب اس کی ایج ہے 51. تو میں نے اسے پوچھا کہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تب اس کی ایج تھی میں بھی 40 اس وقت. کہتا ہے یار ڈر لگتا ہے. میں نے کہا کس چیز سے؟ کہتا ہے ڈیورس سے. تو مجھے تب یہ احساس ہوا کہ اتنی بڑی ریشو ہے. میں نے کہا کیا ریشو ہے؟ کہتا ہے 50%. تو مجھے کہتا ہے آپ کی کیا ریشو ہے یہاں پہ؟ میں نے کہا میں بھی 5% ہے اس کے پاس. کہتا ہے اتنا کم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ لوگ نا عورت کو مرد یا مرد کو عورت پسند نہ ہو. وہ بچے اگر پیدا کر چکے ہیں نا تو کہتے ہیں بچوں کے لیے ہم علیحدہ نہیں ہوں گے، بچوں کے لیے اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جینا ایسے ہی کہتا ہے اتنی قربانی دیتے ہیں. میں نے کہا یس، اس لیے ریشو یہاں پہ کم بھی ہے، لوگ نبھاتے ہیں باقی ملکوں کی نسبت زیادہ. اب دیکھیں یہ والی بات کہ یہاں پہ وہ سختی بھی نہیں ہے کہ ڈیورس ہوگی تو ایسے ہوگا تو فلاں ہوگا. اگرچہ نکاح کے اندر بھی آسانی رکھی گئی ہیں، بلکہ وہ جو قرآن نے بھی کہا کہ اگر خود معاف کر دے تو کچھ گناہ نہیں ہے. لاء نے بھی ہمارا کہہ دیا کہ اگر کوئی معاف کر دے تو کچھ گناہ نہیں ہے، یا جو بھی ہے یہ چیزیں آسانی رکھی ہیں. جبکہ دوسرے لاز اینڈ آرڈرس پڑھیں تو اس میں بڑی چیزیں بہت تنگ کر دی گئی ہیں، بہت کنزرویٹو چیزیں کر دی گئی ہیں. جبکہ ہمارا لاء تھوڑی اس سے تھوڑا قابل بہتر ہے، کیونکہ ہمارے لاء ڈرائیو کیا گیا ہے قرآن سنت کے ایز اٹ از کے مطابق. اس میں کچھ چیزیں جو ہم نے جب ہم لاء پڑھتے ہیں تو دو لاء کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ایک ڈیوائن لاء جو قرآن سنت نے بنا دیا گیا، جو اللہ کے حکم سے ایک چیز لاء بنا دی گئی. مثال کے طور پہ جس نے جھوٹ بولا یا جس نے شراب پی اس کو اتنے کوڑے پڑیں گے، وہ قصاص یا دیت کے ان ٹرمز آف وہ آ گئی. ایک ہوتا ہے مین میڈ لاء کہ آپ نے ڈرائیونگ ود آؤٹ لائسنس آپ نے گاڑی چلائی یا جو بھی چیزیں ہوئی، یہ مین میڈ لاء ہو گیا. اس میں وہ ہمارے لاء آرڈیننس نے ڈیفائن کر دی گئی. اس لیے جو جتنے ہمارے ڈیوائن لاء ہمارے آرڈیننس میں شامل ہیں وہ بالکل قرآن سنت کے مطابق، اور یہ نہیں ہے کہ بہت سخت ہیں. آپ اس کے مطابق عمل کریں تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل آسان سے ہیں، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے رفیل صاحب، بہت مزہ ہے آپ سے بات چیت کر کے. تو مجھے امید ہے کہ اور وقت آپ کے پاس ہو تو انشاءاللہ میٹنگ بھی کریں گے اس پہ مزید، تاکہ آف کیمرہ بھی کچھ باتیں کرتے رہیں. اگر مزید ضرورت میں پیش آئے تو ہم اور باتیں بھی کر کے ریکارڈ کریں. میری نا یقین کیجیے گا درینا خواہش ہے، میں پاکستان سے باہر جانا نہیں چاہتا. میری پرسوں 2 یوٹیوبر سے کئی گھنٹے بحث جاری رہی. میرے گیسٹ تھے یہاں پہ، آف کیمرہ ہم باتیں کرتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملتا ہے نا یہاں سے نکلنے کا نکل جائیے. میں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے، آپ کا حق ہے، بالکل ٹھیک ہے. میری رائے مخالف ہے اس کی. میری رائے یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کا بھائی آپ کو تنگ کرتا ہو تو اس وجہ سے باقی فیملی کو چھوڑتے نہیں، بھائی کو ٹھیک کرتے ہیں. تو اس لیے ٹھیک کرنے کا مجھے لگا کہ طریقہ پاکستان میں اگر فرض کیا معاشی خوشحالی آ جائے، آپ چیک کیجیے گا ان کی اخلاقیات ان کی بہتر ہو جائے گی. جہاں پہ ہمیں مسائل ہیں نا فی الحال، کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. معاشی خوشحالی کے لیے لازمی ہے کہ لوگ بزنس کریں، وہ لوگ جابس پروڈیوس کریں. اگر جاب میں کہتا ہوں 5 سے 7 سال کر لیجیے تجربے کے لیے، بہت اچھی چیز ہوتی ہے، یہ سیکھنا چاہیے. آپ جب کسی کی جاب کریں گے نا تو کم از کم کسی کی بات سہنا بھی تو شروع کریں گے نا. یہ ایک بیہیویئر جو بلڈ ہوتا ہے اس کو بالکل ٹھیک ہے، ان کے پروسیس کو سیکھیے، باقی چیز سیکھیے، وہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے. لیکن پھر آپ کو چاہیے میکسیمم 10 سال کیجیے، اس سے اوپر نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اپنا ذاتی سسٹم چاہیے تاکہ ایک تو وہ جاب چھوڑیں آپ کسی اور کو ملے، ایک آپ اپنی سسٹم میں کہیں جابس پروڈیوس کریں تاکہ آہستہ آہستہ ملک خوشحال ہو. یہ ایک ریزن ہے کہ ہم نے نا یہ سارے پوڈ کاسٹ سیشن شروع کیے ہوئے ہیں. باقی سارے کوشش کرتے ہیں کہ جو نیا کاروبار آئے، جس کی باتیں ہمیں کچھ لگیں کہ یار اس کی باتیں ہم کہیں کریں، ہمیں بھی سمجھ آئے، دوسرے ہمارے دیکھنے والے سمجھیں اس کو، چلیں کسی کے کان میں ڈالیں بات میں بھی. کوئی ایک بندہ کرے گا کام تو کچھ فائدہ ہو. تو آپ نے ماشاءاللہ اپنا حصہ پورا اس میں ڈالا ہے، آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اس میں 2 چیزیں اور بھی ہیں کہ جو بھی فرض کریں نیا کاروبار شروع کرتا ہے وہ
کہتا ہے کہ مجھے فوراً آ جائے. یہ ایک چیز بہت نیگیٹیو ہے کہ فوراً تو کبھی نہیں آ سکتا. وہ چاہے آ جائے کل ہے, فوراً کبھی نہیں آئے گا. اس میں جو بھی نیا کاروبار شروع کرتا ہے وہ ایک چیز لازم میں دیکھے کہ واٹ دا سوسائٹی نیڈس, نیڈ کیا ہے اصل میں, پرپز کیا ہے. ہم یہ چیز لیٹ سپوز میں سپر مارکیٹ ہم نے اسٹارٹ کیا, تو ایک سوسائٹی کو نیڈ ہے, اس علاقے کو نیڈ ہے سپر مارکیٹ ہی, تبھی میں نے وہ کیا. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی ٹوتھ پک یا سوئی ہے, کتنی حالانکہ کتنی چھوٹی ہے, اس کا افیکٹ دیکھیں. کسی کریٹو مائنڈ نے وہ چیز بنائی ہوگی نا, کسی نے تو بنائی ہوگی نا وہ کریٹو مائنڈ سے. تو یہ چیز کو لازمی دیکھیں کہ کوئی بھی آپ کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں پرپز کیا ہے, اس میں کریٹیونیس کیا ہے, آپ اس میں کس طرح ایفرٹ لگا کے ایک سوسائٹی کی نیڈ فلفل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا پانی کی بوٹل, پانی تو زمین میں بھی آتا ہے, لیکن وہی بندہ جس نے بوٹلز میں بھر کے بیچی ہیں, ایک سوسائٹی کی نیڈ اور کریٹو مائنڈ سے وہ اسٹارٹ کی. سیکنڈ نمبر پہ کنسسٹنسی. آپ نے لیٹ سپوز آج یہ اسٹارٹ کیا ہے, پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیے ہیں یا سپر مارکیٹ یا کسی نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیا ہے, اس کو کانسٹنٹ رکھنا ہے, چلتے جانا ہے اس میں. اب فرض کریں لاس اور پروفٹس تو وہ اللہ کی دین ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ بہتر کرے. ہم نے تو اپنا پوری ایفرٹ لگانی ہے, ہم نے رکنا نہیں ہے. کانسٹنٹ رکھے اس کو, کنسسٹنسی بس بڑھاتے جائیں, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, آپ نے کرتے جانا ہے. پھر آپ اس میں اپنی پازیٹیو فیڈ بیک اس میں گین کر سکیں گے. یہ بڑا فیکٹر ہے آپ کو اس چیز کو خاص طور پہ میں جو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو لازمی دیکھنا چاہیے. نہیں, بالکل آپ کی باتیں ٹھیک ہیں کہ پہلے مار کھانے کے لیے تیار تو ہونا, پھل تو بعد میں ملے گا. پہلے آزمائشیں آئیں گی, تو آزمائشوں کے لیے نا کنسسٹنٹ رہنا لازمی ہے کہ ساری آزمائشیں پار کریں. ایسا نہ ہو کہ کسی بھی آزمائش پہ دل ہار جائیں. جب پار کریں گے تو آگے سب کچھ ٹھیک ہے. دیکھنا جتنی مرضی کمپنیز, ایون کہ یوٹیوبرز, انفلوئنسرز, کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, کیا ان کے پاس پہلے دن سے سب کچھ آ گیا تھا؟ نہیں, ایسا کسی نہیں. کے پاس نہیں تھا. اب فرض کریں انفلوئنسرز یا ٹک ٹاکس کی بات کریں, اس 0 ویوز آئے ہوں گے پہلے دن, 4 دن, 4 مہینہ, 1 سال یا جتنے بھی دن, لیکن وہ رکے نہیں. اس نے کوئی بات نہیں, کبھی تو آئے گا نا. اور اللہ نے ان کو دیا, سب کو دے رہا ہے ایسی کانسٹنٹ. اور اس میں نیت بھی تو اپنی صاف رکھیں نا. اب جس کی نیت ہی صاف نہیں تو اللہ اس کو کیا بھی دے. نیت کو صاف رکھیں, یار میری وجہ سے کسی کو ہرٹ نہ ہو. میرے پاس اگر فرض کرو کسی کے اتنے پیسے ہیں تو اس میں اللہ کا بھی شیئر ہے, اس میں نے زکوٰۃ, صدقہ یا جو بھی کرنا ہے, اس میں کسی اور کا بھی حق ہے, میں نے اس کو بھی فلفل کرنا ہے. باقی چیزیں بھی اس میں وہ چیز دیکھنی ہے. اس میں رفیل صاحب آپ کی باتیں ماشاء اللہ بہت مزیدار ہیں, بہت مزہ آیا, اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ شو میں تشریف لے کے آئے. انشاءاللہ ملاقاتیں قائم رہیں گی, اور ساتھ میں نئی سے نئی باتیں بھی کریں گے, کچھ اور بھی ریکارڈنگ کریں گے. میں آپ کسی دن کوشش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ کا کہیں اسٹور بھی دیکھا جائے, تاکہ یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے تو آغاز ہوتا ہے کسی آئیڈیا کا کہ ہے کیا. اس لیے تو وہ دیکھیں جرمنی کی ٹیمیں یہاں پہ آ رہی ہوتی تھیں یہاں پہ ہمارے کارخانے دیکھنے کے لیے. وہ پیکو فیکٹری تھی نا کہ وہ سائیکل والی, اس کو دیکھتے تھے, یا باقی سارے کارخانے ہمارے پہلے دیکھتے ہیں, پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ ان میں یہ کیا کر رہے ہیں, میں کروں کیسے. دوستوں بہت شکریہ آپ دوستوں کا کہ آپ پسند کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ آپ دوست آہستہ آہستہ اپنے دماغ کو فیڈ کرتے رہیں بزنس کی باتیں. ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کا لاش اور اس پہ ٹرین ہو چکا ہوگا ان باتوں کے متعلقہ. آپ نہ پھر جاب والے مائنڈ سیٹ سے باہر آ چکے ہوں گے, آپ کوئی نہ کوئی بزنس کا آئیڈیا سوچیں گے. مجھے یقین کیجیے کہ یہ آئیڈیا بڑا اپیل کرتا ہے. یہ اتنی ساری برانچز اور یہ بڑا سسٹم ہے یہ والا, وہی جس کو ہم چھوٹی کرانے کی شاپ کہتے ہیں. اگر اس کو اتنا بڑا ایکسپینڈ کرنا پاسبل ہے, گروتھ دیکھیے, بس ایک جگہ پہ آپ کو رکنا نہیں چاہیے, ترقی کرنی چاہیے. تو جو بات رفیل صاحب نے کی تھی اسی بات پہ میں اس کا اہتمام کروں گا کہ کوئی چیز جلدی نہیں ملتی. ایک انگلش کا محاورہ ہے جسے کہتے ہیں روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ. جو اٹلی کے شہر روم تھا نا, ایک نائٹ میں نہیں بنا تھا, اس کو بڑا وقت لگا تھا. ٹھیک ہے جی. تو جو آپ نے آج کام شروع کیا اس کو بچے کی طرح پالنا پڑے گا. پہلے بچے کے ناک منہ سب کچھ صاف کرنا پڑے گا, پھر یہ بچہ جوان ہو کے آپ کے لیے مفید بنے گا. یہ آپ کا کاروبار ہے. دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے دوست کے ساتھ, کسی نئے ایکسپیرینس کے ساتھ, کچھ نئی باتیں مزے کی. اللہ حافظ.